اس طرح اس کی شہرت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ 4 تو پہلے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح وہ مقابلے میں شرکت نہیں کر سکے گی۔ ویسے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنا خیال ہے یا لیڈی میڈیا کا خیال تم تک کسی نے پہنچایا ہے؟ یہ خالص میرا اپنا خیال ہے۔ میں کئی روز سے اس سارے مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ جب تک کہ میں اس سے مل نہ لوں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ چلیے سر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ سوال یہ ہے کہ اغوا کرانے والا کون ہے؟ اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، اکرام نے منہ بنایا۔ اگر ہمارے ملک میں یہ پروگرام ہی نہ ہو تو کیسا رہے گا اکرام؟ آپ بھلا پروگرام کو کس طرح رکوا سکتے ہیں؟ اکرام نے کہا۔ اس طرح کہ میں یہ خبر اڑا دوں، پروگرام کے دوران بموں کے دھماکوں کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ نہیں سر، اس خبر پر کوئی دھیان نہیں دے گا، اس لیے کہ غیر ملکی بم سکواڈ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس سارے علاقے میں پہلے ہی سروے کر چکے ہیں اور ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ ان کمبختوں نے اس قدر انتظامات کر رکھے ہیں تو پھر لیڈی میڈیا کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی حفاظت کے لیے بھی تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے آفیسرز ان غیر ملکی انتظام سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان تمام تر انتظامات کے باوجود تان جان اسے اغوا کرے گا جب تک کہ آپ اپنی ٹانگ نہ اڑائیں گے۔ میری ٹانگ تو بس اب اڑی ہی جاتی ہے۔ وہ اس ہوٹل کے سامنے رکے جس میں لیڈی میڈیا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ہوٹل کے گرد پولیس کا زبردست پہرا تھا، کچھ ملٹری پولیس بھی موجود تھی۔ انچارج پولیس آفیسر نے ان کے کارڈ دیکھ کر انہیں فوراً ہوٹل کے اندر پہنچا دیا، لیکن ہوٹل کا وہ حصہ جس میں لیڈی میڈیا ٹھہری ہوئی تھی غیر ملکی لوگوں کے گھیرے میں تھا۔ ان سے آپ خود نپٹ لیں سر، انچارج نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں۔ انچارج چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اپنا کارڈ نکال کر ڈیوٹی پر موجود سب سے اگلے شخص کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں کہا۔ لیڈی میڈیا سے ہمارے بارے میں فون پر بات کر لیں، ذرا جلدی کریں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اغوا کا پورا منصوبہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور حکومت نے یہ میری ذمہ داری لگائی ہے کہ انہیں اغوا نہ ہونے دیں۔ ہم ابھی بات کرتے ہیں، 1 منٹ ٹھہریں۔ انہوں نے فون پر بات کی اور پھر ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا، لیڈی صاحبہ آپ سے فون پر بات کرنا چاہتی ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے فوراً ریسیور لے لیا اور بولے، انسپکٹر جمشید بات کر رہا ہوں۔ آپ کو ہمارے محکمے کے آئی جی صاحب کا فون تو ملا ہوگا؟ ہاں، انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس بارے میں کیا ثبوت ہے کہ آپ وہی ہو سکتا ہے آپ انسپکٹر جمشید نہ ہوں؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں اب ثبوت کس طرح پیش کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ ثبوت تو آپ کو پیش کرنا ہوگا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اطمینان کرائیں کہ آپ کون ہیں، اس نے جلدی کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں، وہ لفظ میرا کوڈ ہے۔ آپ آئی جی صاحب سے فون کر کے صرف میرا کوڈ پوچھ لیں۔ یہ بہت اچھی ترکیب ہے، کوڈ بتائیں۔ مچھلی، انہوں نے کہا۔ شکریہ، چند منٹ انتظار کریں، میں انہیں فون کر کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ بہت خوب، انسپکٹر جمشید بولے۔ 3 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ آپ آ سکتے ہیں، ریسیور نگران کو دے دیں۔ جلد ہی انہیں لیڈی میڈیا کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ اندر لیڈی میڈیا مسہری پر نیم دراز تھی، ارد گرد کئی لڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ ہیں انسپکٹر جمشید؟ جی ہاں، ہوں تو میں ہی، انسپکٹر جمشید نے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کمرے میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اس قسم کے ماحول میں میں گھبرا ہی جایا کرتا ہوں۔ کیا میں انہیں باہر بھیج دوں؟ جی نہیں، رہنے دیجیے اور میری بات کا جواب دیں۔ 1 منٹ، آپ نے یہ نہیں بتایا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے اکرام کی طرف اشارہ کیا۔ میرے اسسٹنٹ سب انسپکٹر اکرام۔ کیا آپ کو ان پر پورا اعتماد ہے؟ اپنے سے زیادہ، وہ مسکرائے۔ ہاں، اب پوچھیے، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ لیڈی میڈیا ہیں؟ کیا؟
وہ چلا اٹھی۔ جی ہاں، آپ اگر مجھ سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں انسپکٹر جمشید ہوں، تو آپ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ میرے بارے میں یہ سوال فضول ہے۔ یہ اتنے سارے انتظامات بلا وجہ نہیں کیے گئے، یہ انتظامات لیڈی میڈیا کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ اندر لیڈی میڈیا ہے بھی یا نہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی عجیب بات آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی۔ چلیے آج تو کسی نے کر لی، آپ مہربانی فرما کر ثبوت پیش کریں کہ آپ لیڈی میڈیا ہیں۔ افسوس میں صرف اپنے کاغذات پیش کر سکتی ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، کاغذات ہی پیش کریں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ لیڈی میڈیا نے کمرے میں موجود ایک لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھی، سرہانے کے ساتھ دیوار میں نصب سیف کھول کر اس نے کاغذات کی ایک فائل نکالی اور انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے ایک کاغذ کو بغور دیکھا، پھر ایک سادہ کاغذ لیڈی میڈیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر دستخط کر دیں۔ گویا آپ کو یہ یقین آ گیا ہے کہ یہ کاغذات اصلی ہیں۔ ہاں، ان کاغذات کے نقلی ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نقلی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں۔ شکریہ، ایک بات تو طے ہوئی، اس نے مسکرا کر کہا اور کاغذ پر دستخط کر دیے۔ انہوں نے کاغذات پر کیے گئے دستخطوں کو اس سے ملا کر دیکھا۔ دونوں دستخط بالکل ایک جیسے تھے۔ انسپکٹر جمشید بولے، میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہی اصلی لیڈی میڈیا ہیں۔ یہ جان کر خوشی ہوئی، اس نے ہنس کر کہا۔ اب فرمائیے، آپ کے خیال میں آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ 100% ٹھیک۔ اور آپ چاہتی ہیں آپ کو اغوا نہ کیا جائے تاکہ آپ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار عورت بن جائیں؟ انہوں نے کہا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ شکریہ۔ آپ کو بھلا کون اغوا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ نمبر 2 پر اس وقت لیڈی جوزا ہے۔ اگر میں مقابلے میں حصہ نہیں لیتی تو پھر لیڈی جوزا اول آ جائیں، دنیا کی مالدار ترین عورت بھی وہ بن جائے گی۔ اور آپ ایسا نہیں چاہتی؟ ہاں، اس نے کہا۔ تب پھر اس کی صرف اور صرف ایک صورت ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلی چلیں۔ یہاں میں آپ کی حفاظت شاید نہ کر سکوں، اور باہر جتنے نگران ہیں وہ تو کسی صورت بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیس انچارج نے تو مجھے پورا اطمینان دلایا ہوا ہے۔ ان کے اطمینان دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اطمینان دلاتے ہی رہتے ہیں۔ آپ جلد فیصلہ کریں۔ اگر اس کی صرف یہی صورت ہے تو میں چلوں گی۔ بہت شکریہ، وہ بولے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے راستے میں سے اغوا کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے اکرام کو اشارہ کیا۔ وہ فون پر جٹ گیا۔ جلد ہی ہوٹل جان سے لے کر انسپکٹر جمشید کے گھر تک کا راستہ سادہ لباس والوں کے نرغے میں تھا، اور پھر انسپکٹر لیڈی میڈیا کو اپنی خاص کار میں لے کر نکلے۔ یہ کار نہ صرف بم پروف تھی بلکہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں نصب تھیں، اور اس کار کے نزدیک تک آنا خطرناک تھا۔ اس طرح لیڈی میڈیا ہوٹل سے ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے گھر پہنچیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے علاوہ میری بیگم ہوتی ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، ان کے نام محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں۔ امید ہے وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ میں تو آپ کو گھر پہنچا کر چلا آؤں گا۔ کیا مطلب، آپ گھر میں نہیں رہیں گے؟ نہیں، مجھے اس شخص کو گرفتار کرنا ہے جو آپ کو اغوا کرانا چاہتا ہے۔ جب تک وہ گرفتار نہ ہو جائے آپ بدستور خطرے میں رہیں گی۔ لیکن جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو پھر میری حفاظت کس طرح ہو سکے گی؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کو ہمارے بارے میں دراصل کچھ بھی معلوم نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، مجھے آپ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، لیکن جب IG صاحب نے آپ کو میری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ آپ خاص آدمی ہیں۔
خاص آدمی تو خیر میں نہیں ہوں، عام سا آدمی ہوں، انہوں نے کہا۔